عمران اس کو گولی لگی تھی, سنائپر فائر لگا تھا. عمران عباسی ان کا نام ہے, شہید ہوئے ہیں. اور یہاں پہ جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی شخص کی قبر یا دکھا دیں یا جس کو فائر لگا ہوا ہے, تو آ جائیں, میں آپ کو درجنوں لوگوں کی شناخت کر دیتا ہوں. یہاں پہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, حکومت کے وزراء کو, اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ پہلے یہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور پھر سینہ زوری کرتے ہیں, اور پھر جس ڈٹائی کے ساتھ یہ اس شہداء کی سگنیفیکنس کو بلٹل کرنا چاہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. اور اس کا جو ان کو جس انجام پہ یہ پہنچیں گے, مجھے تو مطلب اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہاں پہ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. اس لڑکے کو, عباسی صاحب کو, گولی ادھر رائٹ سائڈ کی کندھے پہ لگی تھی اور اس کی یہاں نیچے سے گولی نکلی تھی پیٹ کی قریب سے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیویٹڈ پوزیشن یعنی کہ اونچی جگہ سے اس پہ فائر کیا گیا تھا, سنائپر فائر. میں نے پہلے بھی بات کی تھی پشاور کے پریس کانفرنس میں کہ امریکن ریمنگٹن ساخ کی رائفل 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر یعنی کہ 0.308 انچ کیلیبر, جس کی مزل ویلوسٹی 741 میٹر فی سیکنڈ ہے, جو مارک کرتی ہے 1 کلومیٹر تک, جس کے اوپر جدید ترین جو سائٹس ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ ویپن اور اس کے ساتھ M60 لائٹ مشین گن امریکن میک یو ایس آرمی اور اسپیشل فورسز کی, یہ دہشت گردی کی جنگ کے لیے امریکن عوام کا عطیہ تھا, گفٹ تھا. گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس واز گیون to the security forces of Pakistan to be used in anti-terror operations, but has been unfortunately used against the innocent people of Pakistan who were protesting for their democratic rights. یہ انگریزی میں نے اسٹیٹمنٹ اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے, سارے لوگ اور لوگوں کو سمجھ واضح طور پہ آنی چاہیے کہ یہ عطیہ امریکن لوگوں نے دیا تھا, امریکہ کی ٹیکس پیئرز نے دیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو. اور یہ ویپن جو ہیں, یہ ہتھیار, یہ سیکیورٹی فورسز کو دیے گئے تھے, جو کہ پاکستان کے نہتے انوسنٹ لوگوں کے خلاف, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بڑی بے دردی سے استعمال ہوئے ہیں اور ان سے یہ اموات ہوئی ہیں. اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے, جو میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور ایک جوڈیشل کمیشن اور انکوائری اس پہ کنڈکٹ کرے, اس کی تہ تک پہنچے. یہاں پہ خواتین و حضرات, اس وقت میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ لیڈرشپ فرنٹ فٹ پہ رہی ہے الحمدللہ. علی امین خان صاحب اور میں خود ڈی چوک میں تھے, اور وہاں پہ جس وقت فائرنگ ہوئی, بشرا بی بی صاحبہ, علی امین خان صاحب, میں خود ان کی گاڑی میں موجود, وہاں سے گاڑیاں موڑیں اور آخری گاڑیاں تھیں جو ان سے نکلیں. اس سے پہلے ہزارہ موٹر وے کے مقام پہ جو مقابلے ہمارے لوگوں نے کیے, پورے ہر جگہ میں, پوری KPK نے, اور جس طرح ہم نے کھولے, ڈائریکٹ فائر لگے, ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیل یہاں پہ لگا, چھاتی پہ لگا ٹیئر گیس شیل. اللہ تعالیٰ نے ہم ساروں کو بچایا, کئی لوگ ہمارے شہید ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک زمانے میں جب کسی کا بٹوا یا چوری ہوتا تھا, اور میرے ساتھ خود بھی ہوا, ایک جنازے میں بٹوا چوری ہوا, تو میں نے اعلان کرایا تھا کہ بھائی جو اس میں پیسے ہیں وہ رکھ لیں, تو بٹوا کم از کم دے دیں, کیونکہ شناختی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. میری 2 گاڑیاں اور 4 سٹاف کے ممبران جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے ہری پور کے اندر سے, ہری پور ڈسٹرکٹ سے. تو موجزانہ طور پہ 4 سٹاف ممبر جو ہیں وہ تو پرسوں برآمد ہوئے سیکرٹیریٹ تھانہ اسلام آباد سے, اور ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے لگے. ان کا لینا دینا نہیں, وہ ملازم پیشہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اور گاڑیاں جو ہیں ابھی تک گم ہیں. تو میں انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں, جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ISI, MI, IB, FIU, جتنی ہیں آپ کی اسپیشل برانچ, ان کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کو میں کہتا ہوں کہ میرا 1 لاکھ روپے اس گاڑی میں موجود تھا, میرا بٹوا تھا, 2 چیک بکس تھیں, 7 کریڈٹ کارڈ اور ATM تھے. خدا را وہ پیسے رکھ لیں 1 لاکھ روپے, میں 10-20 ہزار روپے اس کے اوپر آپ کو دے دوں گا بھائی, اور وہ مہربانی کر کے وہ واپس دے دیں بٹوا اور ATM کارڈ اور وہ گاڑیاں. جس طرح ہم لوگ جو لوگ کہتے ہوتے ہیں نا, جو کترے ہوتے ہیں, ان کے بڑوں کو وہ کہتے ہیں یار کہ بٹوا واپس دے دو, ID کارڈ دے دو, پیسے رکھ لو. تو میری بھی گزارش انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سربراہان کو یہی ہے. بہت شکریہ. عمر صاحب یہ بتائیں کہ 24 نومبر کا آپ کا پلان تھا کہ ڈی چوک جانا ہے, خان صاحب کو رہا کروا کے ہی واپس آنا ہے,
وہ تو نہ ہو سکا. اب یہ بتائیں کہ آئندہ کا پلان کیا ہے؟ آیا آپ نے چھوڑ دیا سب کچھ؟ ہم نے جی صرف اور صرف یہ دھرنا ہمارا وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے واضح طور پہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ دھرنا آن گوئنگ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ کوئی مسلح فورس نہیں ہے, ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, اور پرامن لوگوں پہ جس طرح فائرنگ ہوئی ہے تو کوئی فوجی بھی جو ہوتا ہے نا اس کی کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے, جب وہ انڈر فائر ہوتا ہے تو وہ کور لیتا ہے. ہم لوگ کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ ہم لوگ جا کے کوئی وہاں پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم لوگ پرامن لوگ تھے. جس وقت لائیو فائر ہوا, جس وقت سنائپر فائر ہوا, جس وقت شدید ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تو وہاں سے لوگوں نے وہ چوک ڈی چوک خالی کیا اور وہ پرامن طریقے سے چلے گئے. ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور بشرا بی بی صاحبہ, ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اور میں خود, ہم لوگ وہاں پہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے نکلے. ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد جو قاتلانہ حملہ وزیر اعلیٰ صاحب پہ ہوا, بشرا بی بی صاحب پہ ہوا, میں خود وہاں پہ موجود تھا, ہمساروں پہ ہوا, اور پھر رینجرز خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ بن بلائے وہاں پہ وہ آئے. انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کڈنیپ کرنے, ابڈکٹ کرنے کی ان کا ارادہ تھا, اسیسنیٹ کرنے کا خدا نخواستہ ارادہ تھا, قاتلانہ حملہ تھا, ورنہ وہ کیوں آتے. ہری پور جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے پوچھا, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو کابینہ کے ڈیسیجن کے بغیر, فیصلے کے بغیر رینجرز وہاں پہ آ نہیں سکتی ہیں. میرے یہاں پہ دائیں طرف ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے بھی کلیئرلی کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے بغیر رینجرز آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو لہٰذا ایک غیر قانونی عمل ہوا تھا اور فورسز جو تھیں وہ خیبر پختونخوا میں غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ آئی تھیں. لہٰذا ہمیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اور جن افسران نے اس کو سینکشن کیا ان کا واضح طور پہ ان کو فل فور کورٹ مارشل کر کے ان کو سزا دینی چاہیے, سخت کے سخت سزا, کہ انہوں نے آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی کی تھی. یہاں پہ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ایکسیس دی جائے اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, کیونکہ آج وہ ایک پولیٹیکل پریزنر بھی نہیں ہے. ان کو فورسفلی بغیر کسی چارج کے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور ان کو فورسفلی رکھا گیا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو فل فور رہا کیا جائے اور ان تک ایکسیس ہماری ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ملنا چاہیے, علی امین خان گنڈاپور صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی دینی چاہیے, ان کے خاندان کے ممبران تک کی رسائی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہونی چاہیے. 24 نومبر سے قبل کہا جا رہا ہے کہ پٹیائی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں تھی اور مذاکرات چل رہے تھے, اس میں کتنے؟ میں کسی کے ساتھ, مجھے اس چیز کا نہیں معلوم. یہ سوال آپ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اگلا عمل کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دھرنا ختم نہیں ہے اور فزیکلی ہے بھی ہم نہیں لوگ- سر, دھرنا فزیکلی ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جاری ہے لیکن فزیکلی کچھ نہیں ہے گراؤنڈ پہ. فزیکلی مجھے بتائیں, جہاں پہ گولیاں لائف چل رہی ہوں, میں نے پھر بات دہراتا ہوں, ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم نے قلعہ فتح کر کے ہم نے کہنا ہے کہ جی یہ لال قلعہ ہم نے فتح کر لیا تو یہاں پہ بیٹھیں گے. تو نہیں, ہمارا ایک دھرنا ایک سوچ کا, ایک جستجو کا نام ہے. ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری سیاسی مہم جائے گی جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے. ایک جستجو قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, ہر جگہ پہ چلتی رہے گی. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور کرتے رہیں گے, نہ کہ جس طرح کہ یہ فارم 47 کی غیر آئینی حکومت ہے. آج تک ٹرائیبیونلز نہیں بنے ہیں, تو لہٰذا یہ لوگ جو یہاں پہ شہباز شریف کی 17 رکنی حکومت جو ہے, ان کا کیا وہ ہے, کیا ان کی وہ حیثیت ہے. میں تو ان کو میں اپنا مجرم سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا, ٹیئر گیس شیل مارے تھے, مجھے یہاں پہ لگے, سینے میں لگے, اور ان کے خلاف میں انشاءاللہ شہباز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور جو ڈی پی او اٹک ہے غیاث, اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی میں ضرور پرچہ کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ علی محمد خان صاحب کی مبینہ آڈیو سامنے آئے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا کہ بشرا بی بی ڈی چوک جائے گی. یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس آڈیو کے حوالے سے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. میں آج صبح سویرے میں الائی بٹگرام گیا ہوا تھا. پرنس نواز خان ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں, ان کے بھائی فوت ہوئے تھے, ان کے جنازے کے لیے کل میں گیا تھا. وہ دور دراز علاقہ ہے, تو میں بالکل پہاڑی علاقوں میں تھا, سارا دن آؤٹ آف ٹچ تھا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.